امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر اپنے بیان پر خود تنازع میں الجھ گئے ہیں جو انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا تھا، جس میں مبینہ طور پر ہندوستان اور چین جیسے ممالک کو جہنم کے ہول کہا تھا۔ تاہم یہ اصطلاح ٹرمپ کے براہ راست بیان کا حصہ نہیں تھی، بلکہ ایک اور شخص کے لکھے گئے پیغام میں تھی جسے ٹرمپ نے دوبارہ پوسٹ کیا تھا۔ اس کے باوجود اس اقدام نے بین الاقوامی سطح پر بحث چھیڑ دی ہے۔ ہندوستانی حکومت نے ابھی تک وزارت خارجہ سے اس معاملے پر باضابطہ طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اسے سفارتی حلقوں میں محتاط انداز میں دیکھا جا رہا ہے۔ ادھر چین اور دیگر ممالک اس زبان پر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہت سے بین الاقوامی تجزیہ کاروں نے اسے امیگریشن پالیسی متنازعہ بیان بازی پر سخت موقف قرار دیا ہے۔ اس معاملے نے امریکہ کے اندر بھی سیاسی رخ اختیار کر لیا ہے۔ ٹرمپ کے مخالفین نے اسے توہین آمیز قرار دیا ہے، جبکہ حامیوں کا کہنا ہے کہ یہ بیان غیر قانونی امیگریشن کا مسئلہ اٹھانے کا ایک طریقہ ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ آئندہ انتخابات کی روشنی میں امریکی سیاست میں اس قسم کی بیان بازی تیزی سے عام ہوتی جا رہی ہے، جس سے بین الاقوامی تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ ٹرمپ کے اس اقدام سے باضابطہ سفارتی بحران پیدا نہیں ہوا ہے، لیکن یہ مسئلہ عالمی بحث کا موضوع ضرور بن گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید رد عمل سامنے آنے کا امکان ہے۔ امریکہ کے ایک ٹی وی چینل کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران کی فوجی صلاحیت اب بھی خاص حد تک برقرار ہے، جس میں میزائل، بحری اسلحہ اور فضائی طاقت شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے تقریباً آدھے بیلسٹک میزائل، ان کے لانچنگ سسٹمز اب بھی موجود ہیں۔ اس طرح پاسداران انقلاب کے پاس 60% بحری اسلحہ اور تیز رفتار کشتیاں، اسپیڈ بوٹس بدستور موجود ہیں، جنہیں مبینہ طور پر آبنائے ہرمز میں جہازوں پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ایرانی فضائیہ کا تقریباً 2/3 حصہ اب بھی فعال ہے، جو ایران کی دفاعی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کے حقیقی فوجی طاقت اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی ٹرمپ انتظامیہ نے عوام کے سامنے ظاہر کی ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ نے اس رپورٹ کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی میڈیا ایک بار پھر ایران کے حق میں پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی قیادت میں امریکی افواج نے صرف 38 دنوں میں ایران کے دفاعی اور صنعتی ڈھانچے کو تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ان کے مطابق ایران کے بیلسٹک میزائل اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ڈرونز بنانے اور ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو کئی سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، جبکہ ایرانی بحریہ کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ ادھر ایران کے سائنسدانوں اور سرکاری عملے کا کہنا ہے کہ امریکی انتظامیہ اور امریکی اخبار جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایران نے مذاکرات کے دروازے کھلے رکھنے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات انصاف، وقار اور دانشمندی کی بنیاد پر ہی ممکن ہیں۔ ایرانی صدارتی دفتر کے ترجمان مہدی طباطبائی نے ملکی قیادت میں اختلافات کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی قیادت کے اندر مثالی اتحاد موجود ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دشمن سیاسی پروپیگنڈا کر رہا ہے اور جھوٹی کہانیاں گڑھ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے عناصر کو جھوٹ پھیلانے کے بجائے اپنے وعدہ خلافی، دھونس اور فریب کاری بند کرنا چاہیے۔ ترجمان نے واضح کیا ہے کہ ایران مذاکرات سے گریزاں نہیں، تاہم مذاکرات صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اسے انصاف، وقار اور دانشمندی کی بنیاد پر آگے بڑھایا جائے۔ یورینیم افزودگی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے قدرتی یورینیم میں موجود مخصوص جزو U-235 کی مقدار بڑھائی جاتی ہے تاکہ اسے توانائی یا ہتھیاروں کے استعمال کے لیے تیار کیا جا سکے۔ قدرتی یورینیم میں U-235 کی مقدار صرف تقریباً 0.7% ہوتی ہے، جبکہ ایٹمی بجلی کے لیے اسے 3 سے 5% تک بڑھایا جاتا ہے، اور ایٹم بم بنانے کے لیے یہی تناسب تقریباً 90% درکار ہوتا ہے۔ یورینیم کو افزودہ کرنے کے لیے اسے پہلے گیس میں تبدیل کیا جاتا ہے، جسے تیز رفتار سینٹری فیوجز میں گرمایا جاتا ہے۔ اس عمل میں ہلکا جزو U-235 الگ ہو کر زیادہ مقدار میں جمع کیا جاتا ہے، اور یہ عمل بار بار دہرا کر مطلوبہ سطح حاصل کی جاتی ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے مطابق 20% سے کم افزودگی کو کم سطح LEU، جبکہ 20% سے زیادہ کو زیادہ سطح HEU کہا جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس اس وقت تقریباً 60% تک افزودہ کیا گیا یورینیم موجود ہے، جو اگر مزید بڑھا کر 90% کیا جائے تو کام بن سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے پاس اس وقت
جو یورینیم ہے وہ 90% ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 60% سے 90% تک پہنچنا نسبتاً تیز عمل ہوتا ہے اور یہ چند ہفتوں میں ممکن ہو سکتا ہے بشرطے کہ تمام تکنیکی وسائل دستیاب ہوں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ ممکنہ نئے جوہری معاہدے کو 2015 کے معاہدے سے بہتر قرار دیا ہے، جبکہ امریکہ کا موقف ہے کہ ایران مکمل طور پر یورینیم افزودگی روک دے۔ دوسری جانب ایران کا موقف ہے کہ اس کا جوہری پروگرام صرف پرامن مقاصد جیسے بجلی پیدا کرنے کے لیے ہے، تاہم عالمی سطح پر خدشات برقرار ہیں کہ اگر افزودگی کی سطح مزید بڑھی تو یہ ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ برطانیہ نے آئندہ نسلوں کو نکوٹین کی لت اور تمباکو نوشی کے نقصانات سے مکمل طور پر محفوظ بنانے کے لیے غیر معمولی اور تاریخی قانون کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت مستقبل میں پیدا ہونے والے افراد کے لیے سگریٹ خریدنا مستقل طور پر ناممکن ہو جائے گا۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق برطانوی پارلیمان نے جس نئے قانون کی منظوری دی ہے وہ ملک کی صحت عامہ کی پالیسی میں ایک بڑی تبدیلی تصور کیا جا رہا ہے۔ اس قانون کا بنیادی مقصد ایک ایسی نسل کی تشکیل ہے جو تمباکو اور نکوٹین کی عادت سے مکمل طور پر آزاد ہو۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق اس مجوزہ قانون سازی کو ٹوبیکو اینڈ بل کا نام دیا گیا ہے، جس کے تحت سگریٹ خریدنے کی قانونی عمر میں ہر سال بتدریج اضافہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب مخصوص تاریخ کے بعد پیدا ہونے والے افراد کبھی بھی قانونی طور پر تمباکو کی خریداری کے اہل نہیں ہوں گے۔ عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق مجوزہ قانون کے تحت 1 جنوری 2009 یا اس کے بعد پیدا ہونے والا ہر فرد زندگی بھر کے لیے سگریٹ کی خرید و فروخت سے محروم رہے گا۔ اس اقدام کو برطانوی حکومت ایک تمباکو سے پاک نسل کے قیام کی جانب فیصلہ کن قدم قرار دے رہی ہے، اور ایسی پالیسی کا مقصد نہ صرف نوجوانوں کو نشے کی لت سے بچانا ہے بلکہ قومی صحت کے نظام پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو بھی کم کرنا ہے۔